بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو، لیکن نہ اتنا وقت میرے پاس ہے نہ ہمارے ذمہ داروں کے پاس ہے، اور جو باہر سے مہمان آئے ہیں نہ ان کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں، جن کو ہم چنتے ہیں۔ گویا کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کا کلام یہ پیسے کی بنیاد پر اور آدمیوں کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر نہیں حاصل ہو سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا الذین اصطفینا، جن کو ہم چنیں گے، جن کو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے ان طلباء کا، ان طالبات کا انتخاب کیا ہے، نہ جانے ان کے گھروں میں ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، خاندان اور رشتہ داروں میں اور بچے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چنا ہے، اور چننے کے بعد اس کلام کا انتخاب کیا کہ جس کو اللہ نے خود نازل فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ جس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں، یہ میدان خطابت ایک ایسا میدان ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو، اپنے دل کے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی تعلیم کو، اپنے مذہب کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور اس کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر انسان پر بولنا نہ آئے، تقریر نہ آئے، اس میدان سے وہ وابستہ نہ ہو، تو پھر ہم اپنے مذہب کا، اپنے قرآن کا، اپنے اسلام کا، اپنے نبی کی سیرت کا لوگوں کے سامنے کیسے پرچار کر سکتے ہیں، کیسے ان کو بتا سکتے ہیں۔ اور قابل مبارکباد ہے یہاں کی منتظمہ کمیٹی اور خاص طور سے اس علاقے کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، کہ اتنے قلیل عرصے میں، ایک سال کے زمانے میں ہمارا اور بھی جگہ جانا ہوتا ہے، اتنی کم مدت کے اندر بچوں کو اس پیمانے پر تیاری کرا دینا یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں، بلکہ ہمارے بڑے جانتے ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے کہ جب آدمی 4 ماہ لگا لیتا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس کا نمبر آ جائے کہ شام کو عصر کی نماز میں اعلان کرنا ہے کہ دعا کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ سنتوں کے بعد تشریف رکھیں۔ وہ اتنا بھول جاتا ہے کہ جب آدمی کسی کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہنا تو کچھ چاہتا ہے، نکل کچھ جاتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب کو کہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں یہ ادارہ جس طرح مرکزیت کا حامل ہے، اسی طرح یہاں ایک ایسے عالم دین کی ضرورت تھی کہ جو اس علاقے کی سرپرستی کرتا، جو اس علاقے کے اندر مدارسوں کی اور مساجدوں کی رہبری کرتا، ہم جیسے نااہلوں کی رہبری کرتا۔ اللہ رب العزت نے مفتی نعیم صاحب کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد ان کو چنا، یہاں لایا، اور اللہ نے وہ ذمہ داری دی۔ اور یاد رکھنا یہ بات آج کی نہیں ہے، بلکہ اگر تاریخ اسلام پر غور کیا جائے، آقا نامدار محمد کے غمخوار شفیق پیغمبر آخر الزماں تاجدار عرب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانثار صحابہ کی جماعت، وہ مکے کے لوگ، وہ آپ کے اقربا، وہ آپ کے صحابی جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے، لیکن اللہ نے جب انتخاب کیا تو ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جو نہ مکہ کا ہے، جو نہ مدینے کا ہے، جو نہ صورت کے اعتبار سے کسی قابل ہے۔ اللہ نے جب انتخاب کیا تو حبشے سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔
جن کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی بنیاد پر یہ چیز نہیں ملتی۔ اگر نسبت کی بنیاد پر یہ چیز ملتی، یہ دولت ملتی، یہ انتخاب کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ ابو طالب کا انتخاب فرماتا کہ وہ ابو طالب کہ جن کی تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنی جان نثاری کے باوجود، اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے باوجود، یہاں تک کہ بڑے بڑے چودھریوں کے سامنے اپنے دعو اور طاقت کے باوجود اللہ نے گھر میں رکھ کر محروم کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے تو روم سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، فارس سے سلمان فارسی کا انتخاب کیا، اور جب اللہ نے محروم کیا، ابو جہل کو محروم کر دیا، ابو لہب کو محروم کر دیا، عتبہ کو محروم کر دیا، شیبہ کو محروم کر دیا، جبکہ سب آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ اس لیے نسبت بہت اونچی نسبت ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت مفتی صاحب کا ایک دور زمانے سے اور دور کے شہر سے اٹھا کر یہاں کے لیے انتخاب کیا، اور یہاں ضرورت تھی ایک باصلاحیت عالم کی، ایک قابل استاذ کی، ایک قابل ذمہ دار کی۔ اللہ نے وہ ہمیں دیا ہے، اس لیے ضرورت ہے ہمیں کہ یہاں کا نظام، یہاں کا اسٹاف اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی منتظمہ کمیٹی اور یہاں کے استاذ حضرت مفتی صاحب کی قدر کریں۔ اگر آدمی قدر نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے، اللہ اضافہ فرما دیں گے۔ لیکن اگر آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی اور نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، اور ماشاءاللہ جس طرح حضرت مفتی صاحب پورے علاقے کو جوڑ کر چل رہے ہیں، پورے علماء اور ائمہ کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو استقامت عطا فرمائے، اور مزید یہاں کے اس علاقے کی اور اس مدرسے کی جو مرکزیت اللہ نے ان کے سپرد کی ہے، اس میں خوب محنت اور ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ جو ماشاءاللہ بڑے حسن سلوک کے ساتھ اور حسن اسلوب کے ساتھ کام کر رہی ہے، اللہ ان کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے اسٹاف کے ساتھ، خاص طور سے مفتی صاحب کے ساتھ جب بھی ضرورت پڑے تو مفتی صاحب کے شانہ بشانہ ان کے قدم بقدم چل کر یہاں کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے اس کام کو اور اس مدرسے کو اور ان بچوں کو سرخ روئی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔